السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے امامت کے تعلق سے، اور ائمہ حضرات کے تعلق سے یہ سوال ہے۔ جو انہوں نے خرابیاں گنائی ہیں یا جو باتیں کہی ہیں وہ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کیا یہ خامیاں اور یہ باتیں اگر امام کے اندر پائی جائیں تو اس کو امامت کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کی امامت کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ سے جانتے ہیں کیا اس کے معاملات ہیں۔ حضرت، یہ ہمارے اسلامی بھائی نے ایک نے سوال کیا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ حضرت اگر امام داڑھی کٹواتا ہے، ٹھیک ہے بھئی، جو حد شرع ہے، شریعت نے جتنی داڑھی کے لیے کہا ہے اس سے کم رکھتا ہے تو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس امام سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہو تو اس کے لیے امامت کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز انہوں نے گنائی ہے کہ اگر کوئی امام مسجد کا پیسہ کھاتا ہے تو اس کو امامت کے لیے رکھنا کیسا ہے۔ یا آخر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا امام ہے، امامت اس نے کچھ دنوں کی، اس کے بعد اسی بستی کے اندر کچھ لوگ اس سے مخالف ہو گئے، اس کے ذاتی وجہ سے یا شرعاً کوئی خامی ہے، تو تقریباً زیادہ لوگ اس کے مخالف ہیں، زیادہ تعداد میں، اور کم تعداد میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس سے مخالف ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بستی کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ۔ تو اس امام کا وہاں رہ کر امامت کرنا، نماز پڑھانا، یہ درست ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، امامت ایک بہت اعلیٰ منصب ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ اسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے نبھایا، بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے بہت اعلیٰ افراد کا انتخاب فرمایا، جی جی بے شک، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ جی بہت ساری حدیثیں ہیں، انہی میں ترمذی شریف جلد 2 کی حدیث ہے، حدیث نمبر 297 ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ گروہ ایسے ہوں گے جو کہ کستوری کے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ جی بے شک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی گروہ میں سے ایک گروہ ائمہ حضرات کا ہوگا، جی جنہوں نے کہ دنیا میں رہ کر کے امامت کے فریضے انجام دیے، امامت کے فرائض کو نبھایا، اور شریعت کے مطابق، اسلامی احکام و قوانین کے مطابق انہوں نے امامت فرمائی۔ جی بے شک، تو ایسے لوگ بھی کیا ہے، قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر کھڑے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ جی اور دیکھیے، امامت کے لیے جو انتخاب کیا جاتا ہے، ہر ایک کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہر ایک کو امام نہیں بنایا جا سکتا، جی، نہ ہی ہر انسان امام بن سکتا ہے، نہ ہر ایک کو امام بنایا جا سکتا بنایا ہے۔ جا سکتا، بے شک، تو آئیے ہم اس چیز کو بھی آج بیان کر دیتے ہیں کہ امامت کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی جی ضرور۔ ہاں، اس کے لیے اٹھائیے بہار شریعت جو ہے، حصہ 3 صفحہ 561 پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فقیہ اعظم ہندوستان، جی بڑی معتبر کتاب ہے مسائل کی، فقہ حنفی کی بہار شریعت، اس میں آپ فرماتے ہیں امامت کے یہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کیا؟ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ جی جی بے شک، پہلی شرط امام کی کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، یہ امامت کی پہلی شرط ہے۔ جی بے شک، یعنی جو شخص سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا وہ شخص کیا ہے؟ امام بن سکتا ہے۔ جی جی بے دوسرا یہ ہے امام کا بالغ ہونا، شک، جی نابالغ امام نہیں بن سکتا۔ عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا، بیوقوف امامت نہیں کر سکتا، امام نہیں بن سکتا۔ چوتھی شرط ہے مرد ہونا، عورت امام نہیں بن سکتی۔
5ਵੀं शर्त है क़िराअत का सही होना, यानी कुरान पाक सही तरीके से पढ़ता हो। जी जी जिस तरह कुरान पाक को पढ़ने का हुक्म दिया गया है, कुरान खुद फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। बेशक। हाँ, कुरान को सही पढ़ने का मकसद क्या है? लहजे के साथ पढ़ना, ये कोई सही पढ़ना नहीं है। जी 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 सही पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान के जो हर्फ हैं उनके जो मखरज हैं, हर हर्फ अपने मखरज से अदा हो और उसके अंदर जो सिफतें पाई जाती हों वो सिफतें पढ़ते वक्त हर्फ के साथ अदा हों। जी 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 है तो हर्फ जो अपने मखरज और सिफात के साथ अदा किया जाए, ये सही पढ़ना है। जी बेशक। हाँ, ऐसा नहीं जैसा आजकल के गवैये लहरा के उल्टा सीधा खींच खांच के पढ़ते हैं। सही पढ़ना ये नहीं है, बल्कि सही पढ़ना ये है कि हर्फ को मखरज और सिफात के साथ अदा किया जाए। छठी शर्त इमामत की है शरई माजूर ना होना। जी, इमामत की छठी शर्त है। तो ये थे आइम्मा हजरात के शराइत, इमामत के शराइत, हाँ, जो कि शरीयत ने मुकर्रर की हैं। बेशक। मगर आज हमारी कौम की बदनसीबी का आलम यह है कि कौम ने शरीयत की मुकर्रर करदा शर्तों को नज़रअंदाज कर दिया है। जी, यही बात। तमाम शराइत को बालाए ताक रख दिया है और अपनी मसनूई और इख्तराई शर्तों को हैं और अपनी ख्वाहिशात फासिदा के मुताबिक इमाम का तयन करना शुरू कर दिया है। जी, हाँ, ऐसे नाअहल और लाइल्म हजरात इमाम का इंतखाब करते हैं जिन्हें क्या वज़ू के मसाइल मालूम नहीं है, तहारत के मसाइल मालूम नहीं है, इस्तंजे के मसाइल मालूम नहीं है, पाकी नापाकी के मसाइल मालूम नहीं है। बाज़ जगह तो देखा गया फासिक के मौलिन हैं, दाढ़ी मुड़ाते हैं, वो इमाम का तयन कर रहे हैं। जी जी, ये हमारी कौम की बदहाली का आलम है। तो बहरहाल जिनको दीन और शरीयत से ज़र्रा बराबर भी वाक़फ़ियत नहीं है, वो इमाम का तयन कर रहे हैं। अब जब तयन करते हैं तो ऐसे अनपढ़ और बेइल्म लोग मुसल्लों पर फाइज हो गए हैं। ऐसे अनपढ़ और बेइल्म लोग मुसल्लों पर फाइज हो गए हैं, ना उन्हें अपने अकीदे मालूम हैं, ना मसाइल मालूम हैं, ना नमाज के, ना रोज़े के, ना वज़ू के सही तरीके से उन्हें ये तक नहीं पता है कि सजदा साहब किन किन सूरतों में वाजिब होता है। जी जी, बेशक। सजदा साहब किन किन सूरतों में वाजिब होता है, किन किन सूरतों में नहीं होता। लेकिन ये हमारी कौम की जहालत की वजह से ऐसे अनपढ़ लाइल्म जाहिल लोग मुसल्लों पर फाइज हो गए हैं। जी जी, यही हकीकत। हाँ, जबकि शरीयत ने खुद ये कहा है कि इमाम के लिए इतना ज़रूरी है कि वो मसाइल नमाज, मसाइल तहारत से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। ऐसा शख्स इमाम बन सकता है। बाकी अगर जिसे नमाज ही के मसले मालूम ना हो, तहारत के मसाइल मालूम ना हो, तो फिर वो क्या इमाम बनेगा। तो बहरहाल आज ऐसे इमाम हैं जिन्हें न मसाइल नमाज से वाक़फ़ियत है, न मसाइल तहारत से वाक़फ़ियत है, न अक़ीदे के मसाइलों से वाक़फ़ियत है, जिसकी वजह और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी आवाम बड़ी तेज़ी के साथ आज़ाद ज़हनी, आज़ाद ख़याली है और साहब बद अक़ीदगी, बद अमली की तरफ और सुलह कुल्लियत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। जी जी, यही हालत। हाँ, बड़ी तेज़ी के साथ ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, सब सही है अपनी अपनी जगह, किसी को बुरा ना कहो। तो ये सब क्या है, सुलह कुल्लियत की तरफ हमारी आवाम बढ़ती जा रही है। और ये आवाम जो बड़ी है, ये सिर्फ इन जाहिल अनपढ़ इमामों की वजह से आवाम अपने अकीदे, अपने अमल खो रही है। जी, अपने अकीदे और अपने अमल खो रही है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ आवाम की है कि आवाम जब आइम्मा का इंतखाब करते हैं तो आइम्मा का इंतखाब करते वक्त शरीयत की तमाम शर्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी ही ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे कि शरीयत ने कहा कि भाई सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान हो, आलिम हो, इतना इल्म जानता हो जो नमाज वगैरह के मसाइलों से मालूम हो, तो हमारी आवाम इन तमाम शर्तों को रख करके कि साहब जचाव वाले हों, अच्छी आवाज़ वाले हों, हाँ, लईम शहीम हो, और साहब जो है बंदा टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, और साहब डेकोरेट हो। सीधे सादा इमाम नहीं चाहिए, डेकोरेट बंदा चाहिए, खूब एकदम डेकोरेशन करने वाला हो, चमक धमक हो उसके अंदर खूब। तो क्या है, ऐसी शर्तों रखते हैं। आवाज़ तो समझ लो लाजिमी और ज़रूरी है कि अच्छी आवाज़ हो, हाँ, चाहे जाहिल हो। बहुत ऐसे इमाम बिल्कुल जाहिल हैं, उर्दू लिखना नहीं आता, लेकिन आवाज़ की बना पर
امامت کر رہے ہیں، نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شرعی نقطۂ نظر سے ائمہ حضرات کا انتخاب اور ان کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ کہ جیسے سوال میں ہے کہ صاحب داڑھی منڈے کی، تو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس تعلق سے، جی، داڑھی منڈوں کی امامت کے تعلق سے۔ تو دیکھیے حد شرع یعنی ایک مشت سے داڑھی اگر زیادہ ہے تو ایک مشت سے جتنی زیادہ ہے اس کا کاٹنے کی اجازت ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی داڑھی مکمل ہونے کے باوجود کاٹ رہا ہے، حد شرع سے کم رکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، داڑھی کاٹنا مڈانا یہ سب سخت حرام ہے، اللہ، اشد حرام ہے یہ۔ جی، اور داڑھی مڈانے والا کاٹنے والا کیا ہے، یہ فاسق معلن ہے۔ جی، بے شک، یہ کیا ہے، فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا ناجائز و گناہ ہے، اللہ، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ جی، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور حوالے کے لیے اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ 290، ہاں، اور جو ہے اشاۃ اللمعات ہے جلد 1 صفحہ 212، جی، فتاوی شامی ہے جلد 1 صفحہ 560، مراقی الفلاح صفحہ 203، بہار شریعت جلد اول صفحہ 236، فتاوی علیمیہ جلد اول صفحہ 196، شرح منیہ ہے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اور درر الاحکام ہے البحر الرائق حاشیہ تحتوی علی مراقی الفلاح ہے، جی، اور در مختار ہے، غنیہ وغیرہ ہے۔ تمام فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ہم نے حوالے اس لیے دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ جی، 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 یہ تمام مسائل کی کتابیں ہیں، ان میں آپ حضرات خود بھی تلاش کریں، دیکھیں تو سب میں یہی ملے گا جو کہ حد شرع جو امام بھی چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو، جی، جی، اگر حد شرع سے داڑھی کم رکھتے ہیں اور عوام کو اس کا علم بھی ہے تو عوام کو ایسے لوگوں کو امام بنانا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ، ہاں، ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ نماز نہیں ہوں گی، ان نمازوں کا دہرانا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ بے شک، اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے صاحب قرآن کا غلط پڑھنا، قرات میں کیا ہے، غلطی کرنا، یہ مسئلہ آتا ہے دوسرا۔ تو دیکھیے اس کے تعلق سے یہ ہے کہ سرکار صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ 557 پر تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن میں غلطی کرنا یعنی اگر حرف اپنے مخرج سے ادا نہ کیا گیا تو معنی بدل جائے گا، اور اگر معنی فاسد ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، جی، نماز ٹوٹ جائے، ہاں ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جیسے کہ اب وعد ہے، میں عوام کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے، تو وعد کو اگر دال پڑا تب بھی نماز ختم ہے، جی، وعد کو دال، اگر دال پڑا تب بھی نماز ختم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ جی، ہاں، اور اگر کچھ اور پڑھا تب بھی ختم ہو جائے گی، تو وعد کو وعد ہی پڑھیں تب نماز ہوگی۔ جی، اب وعد کو جو اس کا مخرج ہے اس سے ادا نہ کر کے دال کے مخرج سے ادا کر دیے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب مخرج بدل گیا تو معنی بدل جائے گا، معنی بدل جب معنی بدلے گا تو کیا ہے، معنی میں فساد آئے گا۔ اگر معنی اس حد تک بدل گیا کہ فاسد ہو گئے معنی تو نماز ختم، جی، نماز نہیں ہوگی پھر۔ تو سرکار صدر الشریعہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مخرج سے ادا نہ کیا گیا تو معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر لحن کے ساتھ قرآن پڑھا گیا، جی، لہن جلی وغیرہ کے ساتھ قرآن پڑھا گیا تو سرکار صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ حرام ہے، اللہ، غلطی کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے، اور غلطی کے ساتھ قرآن سننا بھی حرام ہے۔ اللہ، آج کل جو ہماری قوم کے اپاہج ذہنیت والے لوگ ہیں مقتدی، وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو پڑھے ہی ہوئے نہیں ہیں، امام صاحب غلط پڑھیں صحیح پڑھیں ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ انتخاب نہیں کر سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے امام صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، تو پھر کسی اچھے مستند عالم کے ذریعے امام صاحب کے جو ہے قرآن سنوائے۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ غلط پڑھ رہے ہیں تو کسی مستند عالم مفتی کے ذریعے آپ اس کو قرآن کو سنوائیں، صحیح پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ، نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن کو سدھروایا جائے یا پھر دوسرے امام کا انتخاب کیا جائے۔ تو بہرحال
سرکار صدر الشریعہ نے فرمایا کہ لہن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے جی، اور یہی حکم نماز تراویح کا بھی ہے۔ آج کل ایسے ایسے معاملات ہیں، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں نماز تراویح میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں یا صاحب جو ہے کچھ اور کر رہے ہیں۔ جی جی جی، رمضان قریب ہے ابھی۔ ہاں رمضان بھی قریب ہے، ناظرین اکرام سنیں، جی، ایسے ایسے ان پڑھ اور بالکل جاہل جو کہ حافظ تک کے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو حافظ بتا کر قوم کو دھوکہ دے کے مسلح پر آ جاتے ہیں اور جو ہے ساٹھ گانٹھ کر کے مل ملا کے وہ قرآن جو ہے کہتے تھے ہم پورا پڑھ لیا۔ بہرحال یہ اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں ایسے حفاظ اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تو چاہے وہ قرآن نماز تراویح میں پڑھا جائے یا فرض نمازوں میں پڑھا جائے یا اکیلے میں پڑھا جائے، اگر قرآن غلط پڑھا جائے گا، لہن کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پڑھنا بھی حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ نماز تراویح میں اتنی جلدی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی اتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں کہ مخرج اور حرف جو ہے حرف اپنے مخرج کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ بے شک۔ ہاں تو یہی مسئلہ کیا ہے نماز تراویح کا ہے، یہی مسئلہ عام نمازوں کا ہے۔ اور دیکھیے ہم نے پہلا حوالہ اس میں فتاوی وہ بہار شریعت کا دیا تھا، دوسرا فتاوی رضویہ شریف کا ہے، ہاں جلد 6 صفحہ 461 پر ہے، فتاوی بحر العلوم جلد اول صفحہ 417 پر ہے، اور رد المختار اور در المختار فتاوی شرعیہ وغیرہ میں ہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ فتاوی علیمیہ جلد اول صفحہ 192 پر بھی ہے، یہ فتاوی فیض الرسول میں بھی ہے، فتاوی فقیہ ملت وغیرہ میں، کہ اگر قرآن غلط پڑھا جائے تو یہ ایک دم موٹے مسئلے میں ہیں، عام فہم مسئلے ہیں، آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں گے مسائل کی جہاں کے قرات وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو اب تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، امام مسجد یا مدرسے کا پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں کرتے ہیں تو اس کا کیا جو حکم ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے تعلق سے اگر چاہے وہ امام ہو، چاہے عوام ہو، چاہے مدرس ہو، یا چاہے مسجد کے صدر ہوں، مسجد کے خزانچی ہوں، یا کوئی عام انسان ہو، کمیٹی کے ہوں یا غیر کمیٹی کے ہوں، کوئی بھی عام اگر انسان ہے تو مسجد کا پیسہ یا مسجد کا سامان اپنے ذاتی استعمال میں اگر لاتا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ کیا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، سبھی کے لیے ہیں۔ کیا ہے؟ سبھی کے لیے ہیں۔ اور حوالے کی ضرورت تو دیکھیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 462 پر، ہاں فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ 456 پر، فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 2 صفحہ 177 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں ناظرین کرام دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کا پیسہ نہ امام اپنا ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ عام انسان، نہ ہی کمیٹی کے یا ذمہ دار افراد۔ اب چوتھا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھئی جس امام سے عوام ناراض ہے اس امام کی امامت کے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے حضرت اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر امام سے عوام ناراض ہے لیکن اپنی ذاتی بنیاد پر ناراض ہے۔ ذاتی بنیاد پر کیا ہے؟ جیسے ہمارے سنیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، صاحب ہمارے گھر امام صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی، لہٰذا ہم امام صاحب کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک یہ بیماری ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے میلاد میں نہیں آئے، یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں امام صاحب میلاد میں نہیں آئے لہٰذا ہم امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم امام صاحب کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب کوئی اور بات کہہ دی، مثال کے طور پر ہم نے امام صاحب سے صاحب اعلان کو کہا تھا، امام صاحب نے اعلان ہی نہیں کیا ہمارے کہنے سے، کسی کام کے اعلان کو کہا تھا وہ اعلان نہیں کیا، یا میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اپنا تجربہ، ہاں یہ جو ہے صاحب کیا امام صاحب سے ہم نے قرآن کھانے کے لیے کہا تھا لیکن امام صاحب ہمارے قرآن کھانے بھی نہیں آئے، لہٰذا ہم امام صاحب پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے صاحب، نہ ہم تنخواہ دیں گے امام صاحب کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ امام صاحب نے ہاں سے ہم نے اس بات کو کہا تھا، امام صاحب نے ہماری بات نہیں مانی، وہاں جانے کے لیے کہا تھا امام صاحب ہمارے ساتھ گئے نہیں، یا ہم نے اس چیز کو کہا تھا امام صاحب نے ہماری اس بات پر عمل نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہی اپنے ذاتی معاملات ہیں۔ اگر اس وجہ سے عوام اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی امام سے ناراض ہے تو یہ عوام کی جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ شریعت اس وجہ سے امام پر کوئی بھی حکم شرع عائد نہیں کرتی ہے، بلکہ اگر امام سنی صحیح العقیدہ ہے، صحیح ہے، کسی طرح کی بد عقیدگی، گمراہیت اور بد عملی نہیں ہے تو وہی امامت کر اسی کو امامت کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا ان باتوں کی وجہ سے کہ امام صاحب ہمارے قرآن خوانی میں نہیں آیا، ہمارے کہنے پہ اعلان نہیں کیا ہے، یا ہمارے بات نہیں مانی
ہمارے یہاں قرآن خوانی میں نہ آئے، میلاد میں نہیں آئے، اس سے امامت پر کوئی بھی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں اب دوسری صورت حضرت اس کی یہ ہے کہ امام جو ہے بدعقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یا امام بد مذہب لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، جی یا امام داڑھی کٹاتا ہے، یا امام کے اندر کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ پائے جا رہے ہیں، امام کے اندر گناہ پائے جا رہے ہیں، بھئی جھوٹ بولتا ہے امام کثرت کے ساتھ جی عوام کے سامنے یا عوام کی پیچھے، یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، کیا بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جی بد مذہبوں سے تعلقات رکھتا ہے، ان کے یہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نکاح وغیرہ کی مجلس میں شریک ہوتا جی ہے، یا مسجد مدرسے کے پیسے میں احتیاط نہیں کرتا، ان کو اپنے استعمال میں امام لاتا ہے۔ یعنی اگر شرعی کمیاں اس کے اندر ہیں، صاحب قرآن صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہے، سنت وغیرہ کی جو ہے حفاظت نہیں کرتے ہیں، نماز کی جو سنتیں انہیں پڑھتے نہیں ہیں، نوافل بھی نہیں پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، نفل نماز اور سنت وغیرہ کثرت کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، بد اخلاق ہیں، گالی دیتے ہیں، گالی وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ وہ کمیاں ہیں جو شریعت ان کو کمی تسلیم کرتی ہے۔ جی اگر یہ چیزیں امام کے اندر پائی جا رہی ہیں اور عوام اس وجہ سے ناراض ہے امام سے، تو پھر ایسے کوئی امام بنانا ہی جائز نہیں ہے، جی جی ایسے امام کا جو ہے امامت سے برخاست کرنا چاہیے، جی اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جی کیونکہ بھائی پھانسی کے مولے نے داڑھی کٹا رہا ہے یا سنت وغیرہ کی رعایت نہیں کر رہا ہے، سنتوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا شریعت کی محافظت نہیں کر رہا ہے، بد مذہبوں سے میل جول رکھ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ان صورتوں میں ہاں واقعی امام سے ناراض ہونا درست ہے، اور ان صورتوں میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ جھوٹ بول رہا ہے، حافظ نہیں ہے، اپنے آپ کو حافظ بتا رہا ہے، عالم نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم بتا رہا ہے، مفتی نہیں ہے، اپنے آپ کو مفتی بتا رہا ہے، تو یہ جھوٹ بول کر کے امامت کر رہا ہے۔ لہذا اگر امام ان باتوں پہ عوام ناراض ہے امام سے، تو عوام کا ناراض ہونا ان باتوں پر بجا ہے، درست ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور عوام ناراض ہے تو عوام کا ناراض ہونا صحیح ہے۔ تو یا تو امام ان برائیوں کو اپنی ختم کرے، ورنہ پھر کیا ہے، امامت سے اپنے استعفیٰ دے دیں، امامت سے استعفیٰ دے دیں۔ ہاں تو اب یہ جو ہم نے مسئلے بیان کیے، ان کے حوالے بھی فتاوی ہندیہ وغیرہ کا میں لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے، اور مراقل مفاتی میں ہے، در مختار حاشیہ ابن عابدین شامی وغیرہ میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے، اور بہار شریعت وغیرہ میں بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والے کی اقتدا کیا ہے، میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جھوٹ بول کر کے نماز پڑھا رہا ہے اگر کوئی، تو اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا کیا ہے، یہ مکروہ تحریمی واجب الادا ہے، یعنی ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے، ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے، ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کی امامت کو معزول کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور بھائی کوئی حافظ نہیں ہے تو مت صاف کہہ دو ہم حافظ نہیں ہیں، خالی ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، تراویح نہیں پڑھا سکتے، یا ہم مفتی نہیں ہیں۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، جیسے فرضی سیدوں کی باڑ آ رہی ہے، ایسے فرضی مفتیوں کی باڑ آ گئی ہے۔ بھائی ہر تیسرا مولوی اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے۔ ایسے ایسے جاہل لوگ ہم خود دیکھیں اپنی آنکھ سے کہ حضرت ان کا اردو درست نہیں ہے، پیٹ بڑھا لیا، خوب لمبا چوڑا کر لیا، سفید کپڑے پہن لیے، 1.5 فٹ اونچی ٹوپی لگا لیا، مفتی صاحب ہیں۔ ہاں ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے، شاید میں ایک صاحب سے رسید کٹوایا تو ان سے نام تک نہیں لکھا گیا، بتائیے ایسے، اور اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں۔ اب ایسے لوگ عوام کو جو ہے گمراہیت کی طرف نہ ڈھکے لیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن عوام کو بھی یہی اچھے لگتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کیا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ چاپلوسی اچھی کرنا جانتے ہیں، پیر دبا دیتے ہیں، چودھری صاحب، فلانے صاحب، یہ وہ ہے، سیٹھ صاحب، تمام القابات ان لوگوں کی یاد ہوتے ہیں، بڑے گہرے مسافے کرتے ہیں، اور جو خوددار علماء ہوتے ہیں انہیں تو ان چیزوں سے کوئی مطلب ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی امام ہے جھوٹ بول کر کے امامت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی ڈگریوں کے تعلق سے جھوٹ بول رہا ہے یا کسی اور چیز کو لے کر کے جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے شخص کی امامت درست نہیں ہے، ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے۔ ایسے شخص کی کیا ہے، یا تو اصلاح کی جائے، اور وہ اپنے اندر سدھار پیدا نہ کرے تو پھر امامت سے معزول کر دیا جائے۔ یہی جو ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 3 صفحہ 204 پر ہے، یہی بہار شریعت میں ہے۔ تو
کیا ہے، انسان کو یہ چاہیے، خاص کر ہماری عوام کو یہ چاہیے کہ جب بھی امام کا انتخاب کریں ائمہ حضرات کا تو بڑی دیکھ بھال کر کے کریں، اور وہی شرطیں ائمہ حضرات میں تلاش کریں جو شریعت نے مقرر کی ہیں۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھے سے حضرت نے وضاحت فرمائی۔ جو بھی شرائط تھے امامت کے وہ حضرت نے آپ کے سامنے رکھے، کیا کیا امام کے اندر شرطیں پائی جانی چاہیے اور کن شرطوں کے تحت جو ہے اس کو امامت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، یہ سب آپ کے سامنے رکھا۔ اور جو سوال ہمارے اسلامی بھائی نے کیے تھے ان کی حضرت نے بخوبی بہت اچھے سے وضاحت فرمائی، اور ایک دو کتاب نہیں بلکہ کافی ساری کتابوں کے حوالے دیے اور بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیے، جس میں جو بھی ہم نے حضرت سے سوال کیے تھے ہر مسئلے کا الگ الگ جو حضرت نے وضاحت فرما کر حوالے کے ساتھ میں اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، پتہ چلا کہ اگر امامت کے لیے امام کے اندر یہ جو شرعاً خامیاں ہیں جو حضرت نے بیان فرمائی ہیں، اگر وہ پائی جاتی ہیں اور ان خامیوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں، انتشار ہے لوگوں کے درمیان بستی کے اندر، تو اس کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور امامت سے جو ہے برخاست ہو جانا چاہیے، امامت چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں آپس میں فساد نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امامت پہ رہ کر اپنی ان خامیوں کو دور کرے، ان کو درست کرے اور شریعت کا پابند ہو، تب جا کے وہ امامت کے لیے درست ہوگا اور امامت اس کی درست ہوگی۔ نہیں تو وہ لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرے گا، اپنی نمازیں تو خراب ہوں گی، امام ہے، اور لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے مقتدی، ان کی بھی نمازیں خراب ہوں گی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسے امام کو امامت کے لیے رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، جس کے اندر شرعاً خامیاں پائی جاتی ہیں، اور اگر ذاتی بنا پر کوئی ناراض ہے تو پھر امامت پر کوئی اثر نہیں، وہی شخص امامت کرے، کوئی اس میں قباحت یا برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔